السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر۔ اچھا سر، آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام شاہد مختار چشتی ہے۔ ماشاءاللہ، اس سے پہلے ہم نے عاشق صاحب سے پوری ڈیٹیل لی ہے کہ اسپائر کالج اس سے پہلے بھی تقریباً 3-4 دفعہ ڈونیشن کی ہے اسلام زدگان کو، اور یہ بہت ہی خوش آئین بات بھی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ڈونیشنیں دی ہیں، بیرون ملک سے بھی آئے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان تک نہیں پہنچی۔ ہم چاہتے ہیں آپ کوئی ایسا پیغام دیں جو لوگوں کے دلوں کو بھی لگے، کیونکہ آپ ایک ادارے کے پرنسپل بھی ہیں اور آپ کی بات جو ہے وہ کافی اتھینٹک بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ایک ادارے کے حوالے سے اور اپنی ذاتی شخصیت کے حوالے سے بھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں، حیات زندگی جو ہے، ہماری مقصد زندگی جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو پہچاننا چاہیے میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں۔ اس کائنات کی حقیقت کو دیکھے تو اس کو بالآخر ایک ہی آنسر ملے گا کہ میری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور جب جو قومیں اپنے اس مقصد کو پہچان لیتی ہیں پھر وہ کبھی زندگی میں زوال پذیر نہیں ہوتی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جن قوموں نے اپنے مقصد کو بھولا ہے وہ ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے، وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکی۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جن قوموں نے ترقی پائی ہے اس ترقی کا راز بھی ان کا مقصد حیات ہی ہے، اور اگر وہ مقصد حیات ہے تو وہ قوم بھی ترقی یافتہ قوم بن جاتی ہے۔ اس میں ہے، میرا خیال ہے مولانا الطاف حسین حالی نے اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر بیان کر دیا تھا کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، اور یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان۔ اس کو پہچاننا تھا ہم نے، لیکن ہم کسی اور چکر میں پڑ گئے۔ اور ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ اس مقصد حیات کو بالخصوص مسلم امہ اور بالخصوص جو ہے نا وہ عوام پاکستان اس چیز کو بخوبی جانتے اور پہچانتے ہیں، کیونکہ جب بھی وطن عزیز پر کوئی مشکل وقت آیا ہے، کوئی ناگہانی آفت آئی ہے، تو اس پر یہ پوری قوم سیسہ پلائی دیوار کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس میں بلا شبہ جو ہے وہ ہماری جو جنریشن ہے، جو معمار قوم نوجوان ہیں، جو سالار قافلہ ہوتے ہیں، یہ بھی کسی صورت پیچھے نہیں رہے۔ مختلف یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، ڈیفرنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر اس مشکل وقت کے اندر سیلاب زدگان کے لیے ڈونیشنز کا اہتمام کیا گیا۔ الحمدللہ ہم نے بھی اس میں جو ہے نا اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی۔ پہلے بھی جو ہے نا وہ ہم نے اس کو کیش کی صورت میں جو ہے نا وہ ڈونیشن بھیجی، لیکن یہ جو اور اس میں اس دفعہ الحمدللہ تقریباً 250 کے قریب جو ہے نا وہ خاندان کی کفالت کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ روپیہ کیش بھی بارے دیگر جو ہے نا وہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت ہم سب کو اس جذبے سے سرشار فرمائے اور اسی جذبے کے ساتھ اپنی قوم کی اور اپنی ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعائیں ہے رب کائنات کہ وہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کا صدقہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اچھا، تو ہم آخری سوال یہ ہے کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں اس طرح کے جو حادثات ہیں وہ رونما نہ ہوں، اور اگر ہو بھی جائیں اور ان کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، یہ آپ کائنڈلی ہمیں بتا دیں ذرا۔ ظاہری بات ہے کسی بھی سلطنت کے اندر، کسی بھی ریاست کے اندر رہتے ہوئے تو بلا شبہ جو حکام بالا ہوتی ہیں، جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، وہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھائے اور اس کے لیے بہتر سے بہتر قدم اور اس کے لیے بہتر سے بہتر اقدام اٹھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت قوم ہماری بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بھی جہاں اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو فرائض ہم پر جو ہے نا وہ صادر آتے ہیں ہم اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایسی صورت سے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ ایک آزمائش کا ہے، اللہ پاک آزماتا آیا ہے اور اس نے آزمانا ہے، اور قیامت تک یہ آزمائش جاری اور ساری رہنی ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم ویسے جنت میں چلے جاؤ گے، ابھی تو میں نے آپ کو آزمایا ہی نہیں۔ پھر وہ کہتا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
وہ فرماتا میں نے تو مختلف چیزوں سے تمہاری آزمائش کرنی ہے، کبھی تمہیں خوف دوں گا، کبھی تمہیں میں پھلوں میں کمی کروں گا، کبھی تمہاری جانوں میں کمی کر، تو یہ ساری آزمائشیں بہر صورت تمہارے اوپر رہیں گی۔ یہ کہیں اس نے نہیں کہا کہ تب تک رہیں گی جب تک یہ کرو گے، یا اس کا ایک یہ اینڈنگ ٹائم ہے، نہیں، یہ قیامت تک انسان پر آزمائشیں آنی ہی ہے۔ ہاں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایک اچھی قوم ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہم ایسے مشکل وقت میں بر وقت اپنے ان بھائیوں کا ساتھ دیں جو اس مشکل کا شکار ہوں، اور وہی جو میں نے جملہ پہلے کہا وہ مقصد حیات ہے، اس کو پہچانتے ہوئے ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کے لیے بہر صورت پہنچیں، اور جس کسی کے پاس جو کچھ بھی ہو۔ میں نے اپنے بچوں کو جب پہلے دن یہ کہا تو میں نے کہا بیٹا آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے نا آپ نے وہ پیش کر دینا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کے اندر یہ جذبہ تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہ آپ کے پاس کپڑے گئے ہیں تو کسی کے پرانے جو ہے نا وہ گھسے پٹے کپڑے دے دیے، بچوں نے نئے کپڑے سلے بھی، انسٹچز بھی، اور جو وہ کچھ جو ہے نا وہ سلے ہوئے جو گھروں میں نئے تھے، شاید کسی نے پہنے بھی ہیں کہ نہیں پہنے، تو وہ بھی انہوں نے لا کر رکھ دیے۔ یہ جذبہ غزوہ تبوک والا جو تھا میں نے اپنے بچوں کے اندر دیکھا۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر رہنا چاہیے، اور یہی جذبے قوموں کو ہر طرح کی مشکل سے نجات دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، میں نے پہلی بار دیکھا کہ کسی ادارے کے اساتید جو ہیں وہ اس قدر مذہبی لحاظ سے علم اور نالج رکھتے ہیں کہ جو صرف اسٹوڈنٹ کو معاشرے میں یہی نہیں سکھاتے کہ انہوں نے پیسے ہی کمانے ہیں، بزنس ہی کرنا ہے، بلکہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، آپ نے معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے، اور آپ نے دین کی خدمت کیسے کرنی ہے، لوگوں کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں سر آپ کے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور جو آپ نے ڈونیشن کی ہے ہم اس کے بھی آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا گو ہیں کہ آپ کی توفیقات میں اللہ پاک مزید اضافہ کرے۔